نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی، اللہ کے نام پر ذبح ہوئے، شہید ہوئے، ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کا اپنا نام بھی عثمان ہے اور ان کے والد صاحب کا نام بھی عثمان ہے۔ قریشی ہیں، مخزومی ہیں اور ذو الحجرتین ہیں، 2 ہجرتیں کی ہیں، اور غزوہ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے، بدری صحابہ میں ہیں۔ انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ کی ہجرت کی، غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں لڑے۔ دین اسلام کی خاطر انہوں نے بہت بڑی قربانی دی غزوہ بدر کے اندر بھی۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ بدری صحابہ کرام کا کیا مقام ہے اللہ کے ہاں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں۔ اس کے بعد انہوں نے غزوہ احد کے اندر بھی شرکت کی، اور غزوہ احد کے اندر بھی انہوں نے اپنے جوہر دکھلائے، اور غزوہ احد کے اندر تو اس بہادری سے لڑے کہ خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شماس کی تعریف فرمائی ہے، اور حضرت شماس کی تعریف میں جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، ایک روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں جس طرف بھی دیکھتا تھا شماس اسی طرف لڑ رہا ہے، میں جدھر بھی دیکھتا ہوں وہیں پر شماس ہے۔ اور دوسری جگہ دوسرا ارشاد فرمایا کہ میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں حضرت شماس لڑ رہے ہیں، اور حضرت شماس میرے دفاع میں لڑ رہے ہیں، میری جان بچا رہے ہیں۔ اور ہوا بھی ایسے، جب دوسرا معرکہ یعنی احد کے اندر یہ ہوا کہ مسلمانوں کو پسپائی ہوئی ظاہری طور پر، تو کچھ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد حلقہ بنا لیا تھا اور خود ڈھال بن گئے تھے۔ ان میں حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو جس طرف سے تیر آ رہا ہے یا کوئی نیزہ آ رہا ہے، حضرت شماس اپنا سینہ تان کر سامنے آ جا رہے ہیں، تیر بھی اپنے سینے پر روک رہے ہیں، کوئی تلوار کا، کوئی نیزے کا، جو بھی وار ہو رہا ہے، حضرت شماس اپنی جان کے اوپر وہ ڈھال بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی جان پیش کر رہے ہیں۔ زخمی ہو گئے تھے۔ جب معرکہ ختم ہوا، حضرت شماس کو مدینہ پاک میں جایا گیا، اور ایک روایت میں بعض حضرت کہتے ہیں کہ اماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تیمارداری کے لیے رکھا گیا، اور بعض حضرت کہتے ہیں کہ ان کی اپنی چچی کے گھر میں رکھا گیا۔ 2 دن مدینہ پاک میں رہے اور 2 دن کے بعد شہید ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو اس کو میدان جنگ میں ہی دفنایا جاتا ہے، اور ان کو غسل نہیں دیا جاتا، انہی کپڑوں کے اندر دفنایا جاتا ہے۔ لیکن اگر میدان جنگ سے لے جایا جائے، خیموں کے اندر ایک طرف لے جایا جائے، اور وہاں پر اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے، کپڑے بھی تبدیل کیے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو دوبارہ احد میں لے جاؤ اور وہاں پر شہداء کے ساتھ انہی کپڑوں کے ساتھ دفن کر دو، یعنی ان کو شہادت کا مقام احد والوں کا ملا ہے، ان کو دوبارہ مدینہ پاک سے لے آ کر احد کے اندر دفن کیا گیا ہے، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ تمام صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ پاک نے 7 آسمانوں سے اور ہمیشہ رہنے والے قرآن پاک میں ان کے لیے اپنے رضا کے فیصلے فرمائے ہیں۔